بسم اللہ الرحمن الرحیم بیع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار اذا اشترى۔ اندھے کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے اور اندھے کو خیار رویت حاصل ہے جب وہ خریدے۔ بات چل رہی تھی کہ خیار رویت کی، جس نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیا تو یا بیچ دیا تو اسے خیار رویت ہے۔ یہاں یہ کہ ہمارے نزدیک صرف مشتری کو خیار رویت حاصل ہے، بائع کو نہیں۔ اب اگر مشتری نے کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لیا تو خیار رویت اسے حاصل ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ نابینا ہے، اندھا ہے، اس نے کوئی چیز خریدا یا بیچا تو کیا اسے خیار رویت حاصل ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اندھا دیکھے گا کیسے، تو اندھے کا بیچنا جائز ہے اور اسے خیار حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر دیکھے اس نے خریدا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ حدیث شریف ثابت ہے کہ جس نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیا تو جب تک نہ دیکھے اسے اختیار حاصل ہے۔ اس حدیث کے عموم سے اندھا بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور اندھے کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے، وَلَهُ الْخِيَارُ اذا اشترى، اور اسے اختیار ہے جب وہ خریدے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیاس تو چاہتا تھا کہ اندھے کے بیع شرا جائز نہ ہو، کیونکہ اس نے بغیر دیکھے جو ہے خریدا ہے یا بغیر دیکھے بیچا ہے، تو ایسے جیسے معدوم کی بیع۔ لیکن اندھے کو بھی ضرورت ہے کہ اندھے کو بھی کھانے پینے پہننے کی حاجت ہے۔ اگر اس کی بیع شرا جو ہے ناجائز قرار دی جائے تو کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، کپڑا کیسے پہنے گا، ان سب ضرورتوں کے پیش نظر یہ جائز ہے۔ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهْ، کیونکہ اندھے نے بغیر دیکھے خریدا ہے۔ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدنا جائز ہے اور خریدنے والے کو اختیار ہے۔ ثم یسقط خیارہ بجسہ المبیع، پھر مبیع کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ سونگھنے سے جو ہے معلوم ہوتا، مثلا کسی نے عطر خرید لیا تو عطر کی شیشی اس کے ہاتھ میں رکھ دیں یا ادھر اس کے ہاتھ پہ گرا دیں تو اسے اس کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سونگھ لے تو سونگھنے سے جو ہے معلوم ہوگا کہ یہ کون سا عطر ہے، کیسا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھونے سے علم حاصل ہوتا ہے، مثلا کہ جانور کی جو ماہر ہوتے ہیں وہ صرف ٹٹول کر چھو کر کے بتا دیتے ہیں کہ اچھا یا نہیں، اس میں گوشت کتنا ہوگا، چربی کتنی ہوگی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنے اور چھونے سے جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، کیسی ہیں، جب تک کہ اسے چکھی نہ جائے۔ تو اب اس کے خیار کے باطل ہونے کے لیے ہے کہ چکھنا، کہ جب تک چکھیں گے نہیں خیار اس کا ختم نہیں ہوگا۔ ثم یسقط خیارہ بجسہ المبیع، پھر مشتری کے نابینا کا خیار جو ہے ساقط ہوگا مبیع کے چھونے سے۔ اذا کان یعرف بالجس، جبکہ مبیع ان چیزوں میں سے ہو کہ چھونے سے جن کی معرفت حاصل ہوتی ہو، مثلا جانور ہے یا کپڑا ہے۔ یہ کپڑا ہاتھ ملے تو ہاتھ میں لینے سے چھونے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بِالشَّمِّ اِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ، اور مبیع کے سونگھنے سے جو ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے اگر مبیع ان میں سے ہے کہ سونگھ کر کے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہو۔ وَبِالذَّوْقِ اِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ، اور مبیع کو چکھنے سے، کسی نے اندھے نے خرید لیا، اب مبیع اگر ان میں سے ہے کہ اس کو چکھ کر کے ہی اس کی کیفیت کا علم حاصل ہوتا ہے کہ مبیع کیسی ہے، تو مبیع اگر اندھے نے اسے چکھ لیا پھر اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ اور مبیع کے چکھنے سے خیار ساقط ہو جاتا ہے جبکہ مبیع ان چیزوں میں سے ہو تو جن کو جو ہے
چکھنے سے معرفت حاصل ہوتی ہے، کما فی البصیر، جیسے کہ یہ آنکھ والا، جیسے مونگ پھلی کسی نے خریدا، مونگ پھلی ٹھیلے پہ لگی ہوئی ہے لیکن اچھی بھنی ہے یا نہیں ہے تو دیکھنے سے چھونے سے اس کا امتیاز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر چکھ لیں، ایک مونگ پھلی توڑ کر کے چکھ لیا تو اگر تازہ بھونی ہے تو معلوم ہو جائے گا، باسی بھونی ہوئی تب بھی معلوم ہو جائے گا، اس پر جو ہے بارش کا اثر آ گیا ہے تب بھی چکھنے ہی سے معلوم ہوگا۔ یہ نہ اس کی مہک سے معلوم ہوگا اور نہ اس کی جو ہے نہ مہک سے معلوم ہوگا اور نہ جو ہے سونکھنے سے، بلکہ کھانے ہی سے جو ہے معلوم ہو۔ تو اب وہاں چکھ لیں اگر تو چکھنے سے اختیار ساقط ہو جائے گا۔ ولا يسقط خياره في الإقار حتى يوصف له، اور اگر اندھے نے جو ہے نابینا نے زمین خریدی یا درخت وغیرہ خریدا تو ظاہر ہے کہ درخت جو ہے زمین نہ چھونے سے اس کے اوصاف معلوم ہوں گے، اور یہ چکھنے والی بھی چیز نہیں ہے، سونگھنے والی بھی چیز نہیں ہے، تو اندھے نے اگر زمین خرید لیا تو پھر کیسے اس کا علم حاصل ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ولا يسقط خياره في الإقار، اور اندھے نے اگر زمین خریدا تو زمین خریدنے میں اس کا جو ہے اختیار ساقط نہیں ہوگا، حتیٰ یوصف له، جب تک کہ اس کے اوصاف نہ بیان کیے جائیں۔ لأن الوصف یقام مقام الرؤیت، کیونکہ وصف جو ہے یہ رؤیت کے قائم مقام ہوتا ہے، کما فی السلم، جیسے کہ بے سلم میں ہوتا ہے، کہ بے سلم کہتے ہیں کہ مبی کو دیکھے بغیر خرید لینا۔ مثلا ابھی گیہوں جو ہے بونے کا وقت نہیں آیا ہے یا ابھی جو ہے دھان کٹنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہے دھان خرید لیا، اب جو ہے اس سے کہا کہ 1 کنٹل جو ہے 2000 روپے، کس قسم کا دھان ہوگا؟ بتا دیا کہ یہ بادشاہ پسند چاول کا دھان ہوگا، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن اوصاف بیان کر دیا تو آپ نے خرید لیا، اس کو کہتے ہیں بے سلم۔ تو بے سلم میں بھی اختیار ساقط نہیں ہوتا، ہاں جب پورے اوصاف بیان کر دیے جائیں کہ یہ جو ہے چاول اس دھان اس طرح ہوگا، اوصاف جب اتنا بیان کر دیں کہ وہ معرفت کے درجے میں ہو جائے تو خیار ساقط ہو جائے گا۔ وَأَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانٍ لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَا رَآهُ وَقَالَ قَدْ رَضِيتُ سَقَطَ خِيَارُهُ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب مشتری ایسی جگہ کھڑا ہے کہ اگر وہ نابینا مشتری ایسی جگہ کھڑا ہے کہ اگر وہ آنکھ والا ہوتا تو ضرور دیکھ لیتا، مثلا مبی اور جو ہے نابینا مشتری کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ 1 میٹر 2 میٹر 5 میٹر 10 میٹر اس کی دوری کی چیزیں بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو مبی تو جو ہے یہاں جو ہے مبی جو ہے اگر اس کے سامنے ہے اور آنکھ اگر ہوتی تو دیکھ لیتا، اور پھر جو ہے وہ مشتری کہہ دے کہ میں اس مبی پر راضی ہوں تو یہ بے نافذ ہو جائے گی، خیار ساقط ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نابینا مشتری ایسی جگہ کھڑا ہے اگر وہ آنکھ والا ہوتا تو ضرور دیکھتا اور یہ کہہ دے کہ قد رضیت کہ میں اس پر راضی ہوں تو سقط خیارہ، تو اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ لأن التشبیہ یقام مقام الحقیقت فی موضع العجز، کیونکہ یہاں مشابہت اختیار کرنا یہ قائم مقام ہوتا ہے حقیقت کے عاجز ہونے کی جگہ، کہ جہاں انسان عاجز ہے اور وہاں جو ہے اصل سے اگر مشابہت اختیار کر دے تو یہ اصل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ مثلا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ اور قرات اور تکبیرات انتقالیہ یہ سب پڑھنا جو ہے یہ سب ادا کی جاتی ہیں، اور قرات تو فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے تو شرط ہے، تو ایک شخص جو ہے گونگا ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ جو گفتگو پر قادر ہے جیسے نماز فرض ہے ویسے نابینا پر بھی نماز فرض ہے اور گونگے پر بھی فرض ہے، تو لیکن اب گونگا جو ہے بول نہیں سکتا، تبھی گونگا کہتے ہیں، تو اب
کیا کہیں گے کہ یہاں جو ہے تو اس کے لیے ہے کہ گونگا نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنے میں اب ظاہر کی قرات نہیں کر سکتا تو صرف ہونٹ ہلاتا رہے، تو یہ ہونٹ ہلانا جو ہے پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ ایسے ہی کہ حج یا عمرہ کے افعال کی ادائیگی کے بعد احرام سے باہر ہونے کے لیے سر مڈانا یا بال چھوٹا کرنا ضروری ہے، کہ جیسے نماز پڑھنے میں اخیر میں سلام پھیر دیں تو اس سے باہر آ جاتے ہیں پابندی سے، ایسے ہی حج یا عمرہ کے افعال کی تکمیل کے بعد سر مڈانا یا بال چھوٹا کرنا ضروری ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے سر پر بال ہی نہ ہو، بالکل گنجا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ تو فقہا نے فرمایا ہے کہ وہ سر پر استرا پھیر لے یا بلیڈ پھروا لے، تاکہ یہ بلیڈ پھیرنا، استرا چلوانا، یہ قائم مقام کس کے ہے؟ بال مڈانے کے۔ حالانکہ اصل ہے بال مڈانا یا چھوٹا کرانا، لیکن جب بال ہے ہی نہیں تو اس سے مشابہت کے لیے جو ہے یہ سر پر استرا چلوا لے تو احرام سے باہر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اصل سے مشابہت اختیار کرنا یہ حقیقت کے قائم مقام ہوتا ہے عاجز ہونے کی جگہ میں، کا تحریک الشفتین، جیسے کہ اقام مقام القرأۃ فی حق الاخرس فی الصلاۃ، جیسے کہ دونوں ہونٹوں کو ہلانا یہ قائم مقام قرأت ہے، یہ گونگے کے حق میں نماز میں، کہ نماز میں گونگا جو ہے اگر ہونٹ ہلاتا رہے تو قائم مقام پڑھنے کی پڑ جائے گا۔ اور وہ اجراء الموسیٰ مقام الحلق، اور موسیٰ کے معنی استرا، کہ استرا کا پھیرنا حلق سر کے مڈانے میں، اور من لہو فی حق من لا شعر لہو فی الحج، یہ اس کے حق میں کہ جس کے سر پر بال نہ ہو۔ حج میں یہی حکم عمرہ میں بھی ہے کہ حج یا عمرہ میں جو ہے کہ افعال کی ادائیگی کے بعد سر پر استرا پھیرنا یا بال چھوٹا کرانا واجب ہے، لیکن جس کے سر پر بال ہی نہ ہو تو صرف استرا پھیر لے، بلیڈ چلوا لے، واجب ادا ہو جائے گا۔ وقال الحسن یؤکل وکیلا بقبضہ یقبضہ وہو یراہ، اور حضرت امام حسن بن کہتے ہیں کہ اندھا اگر کوئی چیز خریدے تو خریدنے کے بعد مبی پر قبضہ کرنے کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنا لے، کیونکہ بات گزر چکی ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہو، وکیل کا خریدنا یہ موکل کا خریدنا ہے، تو نابینا تو خود تو نہیں دیکھ سکتا مگر کسی آنکھ والے کو وکیل بنا دے کہ اسے مبی کو دے کر کے قبضہ کر دے۔ فرماتے ہیں کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ کسی کو وکیل بنا لے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے، اور وہ ہیراہو، اور اس کو دیکھتا بھی رہے کہ دیکھ کر کے جو ہے وہ کون کہ وکیل آنکھ والا ہو، وکیل دیکھ کر کے قبضہ کر لے، خیر ساکت ہو جائے گا۔ لہٰذا اشبہ بقول ابی حنیفہ، اور یہ قول جو ہے حسن بن ذات کا جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے زیادہ مناسب ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہما الباقولان، لینا معقولان، لأن رویت الوکیل رویت للموکل علی ما مر عارفا، کیوں؟ اس لیے امام اعظم کے قول سے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ وکیل کا دیکھنا یہ موکل کا دیکھنا ہے، وکیل کا تصرف موکل کا تصرف ہے، تو قبضہ کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا دے اور وہ وکیل جو ہے دیکھ کر کے قبضہ کر لے۔